اب جمعے کے اندر یہ میں نے مسائل شروع کیے ہیں، کچھ عقیدے کے بارے میں ہیں، کچھ ذات مصطفیٰ کے بارے میں ہیں، کچھ اولاد مصطفیٰ کے بارے میں ہیں، تو یہ مسائل سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ یہ سمجھے ذرا، وہ تقریر کے لیے ایک ماحول چاہیے، وقت چاہیے، تمہیدی الفاظ چاہیے۔ پہلا مسئلہ جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں یہ ہے سورۃ احزاب۔ ہمارے پیارے نبی کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ 4 بیٹیاں ہیں، اور یہ چاروں کی 4 بیٹیاں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے ہیں۔ یہ مسئلہ سماعت فرما لیں۔ اس پر دلیلیں بہت زیادہ ہیں، ایک دلیل نہیں بڑی دلیلیں ہیں۔ اگر گفتگو شروع کر دیں تو شام ہو جائے گی، ختم نہیں ہوگی۔ میں سب سے پہلے قرآن سے ثابت کرتا ہوں کہ نبی کی بیٹیاں نبی ہی کی بیٹیاں ہیں، کسی اور کی بیٹیاں سارے بولیے نہیں ہیں۔ پہلے قرآن سے ثابت کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے اندر ایک طبقہ ایسا موجود ہے، اس طبقے کا کام ہے غلط فہمیاں پھیلانا۔ کبھی وہ ذات مصطفیٰ کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلا دیتا ہے، کبھی اصحاب نبی کے بارے میں، کبھی اہل بیت کے نبی کے بارے میں۔ تو بحیثیت اسلامک سکالر میرا یہ حق بنتا ہے عالم دین کے کہ غلط فہمیوں کو کیا کیا جائے، دور کیا جائے، اور قرآن کریم کا وہ نقشہ پیش کیا جائے آپ کے سامنے کہ جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، اور یہاں پر میں ایک بات آپ کے جو ہے وہ گوش گزار کر دوں، یہ صرف سین کی کتابوں میں نہیں لکھا کہ 4 بیٹیاں ہیں، شین کی کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ حضور کی 4 بیٹیاں ہیں۔ صرف سین کی کتابوں میں نہیں نا، سین کی کتابوں میں نہیں، شین کی کتابوں میں بھی لکھا ہے۔ اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں نا، کہ رات کے اندھیرے میں نہیں کر رہا، کہ تنہائی میں نہیں کر رہا، میں آپ مجمع کے سامنے بات ریکارڈ ہو رہی ہے، سوشل میڈیا پہ جائے گی تو اس کو سینکڑوں لوگ سنیں گے، پھر غور سے سنیں۔ حضور علیہ السلام کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ بآواز بلند بولیں، 4 بیٹیاں ہیں، اور یہ سین کی کتابوں میں بھی لکھا ہے اور شین کی کتابوں میں بھی لکھا ہے۔ اٹھائیے یعقوب کلینی کی کتاب اصول کافی، اس میں لکھا ہے کہ نبی کی 4 بیٹیاں ہیں۔ یہ اصول کافی ان کے ہاں اس طرح معتبر ہے جس طرح ہمارے ہاں بخاری شریف معتبر ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اٹھائیے ان کے اصول 4، ان کی شیخ صدوق کی کتابیں اٹھائیے، ملا باقر مجلسی کی اٹھائیے، بڑی کتابیں بری ہوئی ہیں۔ اچھا، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، قرآن سے آئیے دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب 21ویں پارے آیت نمبر اللہ رب العالمین نے 5 کے اندر یہ مسئلہ بیان فرما دیا۔ وہ مسئلہ اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمایا، اسلام کہتا ہے کہ جس کی اولاد ہوگی نا اسی باپ کے نام سے اس کو پکارا جائے۔ اب بات سمجھ آ رہی ہے؟ چاہے وہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے، جس کی اولاد ہوگی اسی باپ کے نام سے اس کو کیا کیا جائے؟ اس کو پکارا جائے۔ اللہ اکبر، اس کو پکارا جائے جس کی بیٹی ہے۔ حتیٰ کہ زید بن حارثہ کا نام سنا ہے، بچپن میں حضور کے پاس آ گئے، لوگوں نے کہنا شروع کر دیا زید بن محمد، والد کا نام حارثہ تھا، کیا کہنا شروع کر دیا؟ زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ محمد کا بیٹا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ۔ خدا را پورا مجمع اس آیت کو سمجھے۔ اللہ فرماتا ہے اولی آبائہم، جو تم نے کسی سے لے کے اولاد پالی ہے نا، اسے ہم لے پالک کہتے ہیں، تم نے جو اولاد کسی سے لے کے پالی ہے، لے پالک جو اولاد ہے، فرمایا ان کو ان کے اصلی باپوں کی نسبت کر کے پکارا جائے، بلایا جائے۔ کیوں؟ ہوا اقسط عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ یہ انصاف والی بات ہے۔ جو پیار سے کہہ دو سبحان اللہ۔
اب بات سمجھ آ گئی؟ قرآن کہتا ہے جو جس کی اولاد ہے اسی باپ کی نسبت سے اس کو پکارا اور بلایا جائے۔ میں بات کو اور آسان کرتا ہوں، سمجھے ذرا۔